دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وقف امینڈمنٹ بل 2024 کے بارے میں۔ 8 اگست کو لوک سبھا میں 2 بلیں پیش کی گئی۔ ایک بل ہے وقف امینڈمنٹ بل 2024 اور دوسری بل جو ہے وہ ہے دا مسلمان وقف ریپیل بل 2024۔ جو یہ مسلمان وقف ریپیل بل ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو مسلمان وقف ایکٹ 1923 تھا اس کو ریپیل کرنا، ختم کرنا۔ وقف امینڈمنٹ بل 2024 ہے، اس نے جو 1995 ایکٹ جو ہے وقف ایکٹ 1995 اس کو ریپیل کیا، اس کو ریپیل نہیں اس کو ایمنڈ کیا، اور جو امینڈمنٹ اس میں کی گئی وہ جو خاص امینڈمنٹ ہے اس پہ میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے امینڈمنٹ جو یہ ہے کہ اس جو امینڈمنٹ بل ہے اس نے اس کا ایکٹ کا جو وقف ایکٹ 1995 تھا اس کا نام چینج کیا۔ جو نیا نام رہے گا وہ ہے یونیفائڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1995، یہ رینیم کیا گیا ہے۔ اور جو ابھی جو اس کے بارے میں لوگوں میں شور ہے اور جو مسلم کمیونٹی اس کے بارے میں کہہ رہے اس کی ایک وجہ یہ بھی وہ جو اس کا ٹائٹل ہے، جو اس کا نام چینج کیا گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے اس کا نام کے چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور جو نام ہے اس پہ بارے میں بھی وہ کچھ اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے فارمیشن آف وقف، جو یہ وقف کیسے وجود میں آئے گا۔ جو یہ وقف علل اولاد جو تھا پہلے جو رہتا تھا، اب یہ کمپلسری کیا گیا ہے کہ جو اس کے وومن جو ریلیٹیوز ہوں گے یا انہیریٹنس میں جن کو مل جائے ان کو آپ مطلب سیٹ اسائڈ نہیں کرو گے اور مطلب وقف علل اولاد وجود میں لاؤ گے، ان کے لیے شیئر ضروری کمپلسری کیا گیا۔ اور جو امینڈمنٹ میں اور ایک بڑی چینج لائی گئی وہ یہ کہ جو پریکٹسنگ اسلام کوئی مسلم جو ہے جو پریکٹسنگ اسلام کر رہا ہو، جو پریکٹس اسلام کرو پچھلے 5 سالوں سے، وہی وقف کے لیے اپنی پراپرٹی دے سکتا ہے۔ مطلب 5 سال کے لیے وہ مطلب یہ بھی پتہ نہیں یہ کس طرح کا مطلب کرائٹیریا رکھا گیا ہے کہ 5 سال تک وہ پریکٹس اسلام کرنا چاہے تبھی وہ وقف پراپرٹی کرے گا۔ اس کی کیا جواز بنتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ ابھی اس کے بارے میں ڈیلیبریشنز ہو رہی ہے پارلیمنٹ کمیٹی میں۔ اس پہ بھی کنٹروورسی، اس پہ بھی لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ یہ کیا ضروری تھا رکھنا کہ 5 سال کے لیے پریکٹسنگ مسلم ہونا۔ گورنمنٹ پراپرٹی از وقف، اگر کوئی کسی پراپرٹی جو یہ کہہ رہے ہیں اگر گورنمنٹ کی اور وقف کے نام پہ لکھی گئی ہو، اس میں یہ کلیکٹر جو ہوگا وہ اس پہ سروے کرے گا اور دیکھے گا اگر یہ اس کا جو اونرشپ ہے اس کے بارے میں اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو وہ رپورٹ دے گا، اس کا مطلب وہ واپس لی جا سکتی ہے، اس کو اسٹیٹ لینڈ میں رکھا جائے گا اگر وہ وقف کے نام۔ اس کے بعد ہے کہ وقف پراپرٹی کون ڈٹرمائن کرے گا، جو اس سے پہلے تھا وہ وقف بورڈ کرتا تھا۔ امینڈمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ بھی کلیکٹر کو پاور دیے گئے کہ وہ پراپرٹی کو ڈٹرمائن وقف پراپرٹی کون ہے، کہاں پہ ہے، اس کے بارے میں وہ انکوائری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو پہلی بات جو امینڈمنٹ کہہ رہا ہے وہ ہے سینٹرل وقف کونسل۔ یہ جو سینٹرل وقف ہے اس کا کام یہ رہے گا کہ یہ ایڈوائز کرے گا سینٹرل گورنمنٹ کو، اسٹیٹ گورنمنٹ وقف بورڈز کو ریگارڈنگ وقف پراپرٹیز۔ اس کے علاوہ اس کا کام جو رہے گا وہ یہ رہے گا کہ اس کا جو کمپوزیشن ہوگا، اس میں کون کون ممبر رہیں گے۔ یہ پہلی بار کہا گیا تھا جو وقف ایکٹ 1995 تھا اس میں صرف مسلم ممبر رہ سکتے تھے، اس میں یہ کہا گیا کہ 2 ہندو کمپلسری اس میں ممبر رہیں گے، نان مسلمز ہندو نہیں کہ نان مسلمز اس میں کمپلسری ممبر رہیں گے، 2 ممبرز، 2 وومن بھی اس میں کمپلسری مسلم وومن ہونی چاہیے ممبر۔ اس کے علاوہ جو ہے امینڈمنٹ ایکٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بحرین آغا خانی کمیونٹی ہے ان کے لیے وہ سپریٹ بورڈ بنا سکتے ہیں، وقف بورڈ بنا سکتے ہیں۔ اگر ان کے لینڈ ہے کسی مطلب کسی اسٹیٹ میں ان کو لینڈ ہے، وقف لینڈ ہے، وہ اس کے لیے الگ سے وقف بورڈ بنا سکتے ہیں۔ اب جو وقف بورڈز ہے اس کا کمپوزیشن کیا رہے گا، اس میں یہاں پہ بھی جو چینج لائی گئی کہ جو پہلے تھا ایم پیز تھے، ایم ایل ایز تھے، ایم ایل سیز تھے یا باہر ممبرز تھے، ان سے بھی اسٹیٹ گورنمنٹ نامنیٹ کر سکتا ہے ممبر کس کے لیے، وقف بورڈ کے لیے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلم ہی ہونا چاہیے وہ ممبر، وہ نان مسلم بھی وہ ممبر نامنیٹڈ ممبر ہو سکتا ہے کس وقف بورڈ کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ اس میں بھی کمپلسریلی 2 نان مسلمز ہونے چاہیے، اس کے علاوہ 2 وومن بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر شیعہ پراپرٹی ہو، شیعہ کے ریگارڈنگ وقت شیعہ ممبر ہونا چاہیے، سنی ممبر ہونا چاہیے، اور بیکورڈ کلاس مسلمز کا بھی ایک ممبر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ بات کر رہا ہے کہ اگر آغا خانی یا بوہرا کمیونٹی کا ہو ان کا بھی ایک ممبر اس میں وقف بورڈ میں ہونا چاہیے۔ اب جو خاص طور سے اب میں آتا ہوں کنسٹیٹیوشنل پروویژنس کے پر، جو آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن وہ بات کر رہا ہے کہ فریڈم آف ریلیجن کی بات کر رہا ہے کہ، اور اس کے بعد جو آرٹیکل آ رہا ہے آرٹیکل 26 وہ دے رہا ہے جو ریلیجس مائنارٹی ہو یا کوئی بھی کمیونٹی ہو، ریلیجس کمیونٹی gives freedom to every religious denomination to establish، یا جو بھی ریلیجس ڈینامنیشن ہو وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے اور مینٹین بھی کر سکتے کوئی بھی ریلیجس یا چیریٹیبل انسٹیٹیوشن۔
मगर सब्जेक्टिव वो हो सकता है कि वो पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी, जो सेक्शन 26 आर्टिकल 26 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो दे रहा है कि रिलीजियस कम्युनिटी को ये राइट कि वो कोई इंस्टीट्यूशन रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की अपना वजूद में ला सकता है और उसको एडमिनिस्ट्रेट और मैनेज भी खुद कर सकते हैं। मगर स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरवेन कब तक कर सकती है कि अगर पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी और हेल्थ के बारे में इन कंडीशन पे वो उसको रेगुलेट कर सकते हैं। जब इसी तरह से आर्टिकल 30 वो भी कह रहा है कल्चरल राइट्स की बात कर रहा है। ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इससे बिल के अपोज कर रही है। सबसे बड़ी वजह ये है कि इसका नाम चेंज क्यों गया, ऐसा नाम क्यों रखा गया। उसके बाद जो 5 साल जो मुस्लिम प्रैक्टिस इस्लाम करना चाहे वो क्राइटेरिया रखा गया। उसके बाद जो स्टेट कलेक्टर को पावर जो पहले वक्फ बोर्ड को रहते थे कि वो किसी प्रॉपर्टी को भी डिटरमिन ये वक्फ प्रॉपर्टी है या ना है, जो इससे पहले वक्फ बोर्ड, इस पे भी कंट्रोवर्सी है। इसके अलावा जो है नॉन मुस्लिम का इसमें इंक्लूड कराना, ये इस पे भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। इसके अलावा कि ये प्योरली रिलीजियस और चैरिटेबल नेचर का है और मुसलमानों का है, इससे फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो मुस्लिम की वो कर्टेल हो रही है। ये सभी चीज़ों पे अभी कंट्रोवर्सी चल रही है और पार्लियामेंट कमेटी ने लोगों से इसके बारे में अपनी राय पूछी है और आप भी दे सकते हो इसके बारे में कि आपकी क्या राय है। होना चाहिए अमेंडमेंट, किन सूरतों में अमेंडमेंट होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अमेंडमेंट होनी चाहिए मगर विद द कंसेंस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, लोगों के कंसेंस के बाद ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मतलब टॉप डाउन अप्रोच हो, बल्कि लोगों से इंक्लूसिव होना चाहिए अमेंडमेंट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।